اور اس بابے کو بھی معاف کر دیں جس نے بیعت سے آپ کو مارا تھا. بڑا جوش اور جوشیلا منہ بن گیا اور بڑے زور سے میری طرف دیکھ لیا اس طرح. میں نے کہا بابا جی، میں نے پاؤں پکڑ لیا. میں نے کہا اللہ کے ولی معاف کر دیا کرتے ہیں، آپ کی مہربانی معاف کر دیں اس کو. پھر چپ کر رہا. میں نے کہا معاف کر دیں یار، اس کی جان نہیں نکل رہی، اس کو معاف کریں گے تو اس کی جان نکلے گی. فرمایا اچھا. وہ اب بولنے لگا. وہ مجذوب بول کے کیا کہتا ہے؟ اچھا. اس طرح اس نے اشارہ کیا، بس اشارہ کرنے کی دیر تھی. کہا معاف کیا. اشارہ کیا اس طرح. میں نے کہا بڑی مہربانی. میں دکان پہ آ گیا. تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ بابے کی جان نکل گئی. تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ بابے کی جان نکل گئی. بابا، داتا کی گلی کے جو جانور ہیں، خدا کی قسم وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. آپ کو پتہ نہیں، آپ نہیں جانتے. وہاں کاغذ چننے والے، وہاں صفائی کرنے والے، کہیں ان کو برا بھلا نہ کہتے گا. خصوصی طور پر وہاں جو پڑے رہتے ہیں، دیکھنے میں تو پاگل نظر آتے ہیں، حقیقت میں اتنے بلند مرتبے کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ایسے مجذوب ہوتے ہیں جو داتا کے مجذوب ہوتے ہیں. ان کی گلیوں کے ٹکڑے کھانے والے عام نہیں ہوتے، خاص بن جاتے ہیں. جو زبان سے نکل جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اولیاء. بڑے وہاں اللہ والے دیکھے. بے شک، سبحان اللہ. ایک اللہ والا مجھے ملا، داتا صاحب. مجھے بعد سے پکڑ کے داتا صاحب کے قدموں میں لے گیا. کہنے لگا یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، سارے جانور ہی ہیں. کام اتنے غلط کرتے ہیں، چند ایک بندے ہیں، باقی سب جانور ہیں. کہنے لگا سنو میری بات. اونچی آواز. اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا. کہنے لگا سنو میری بات، سنو میری بات. داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا سنو میری بات. داتا صاحب ایسے ہی داتا صاحب بن گئے. داتا صاحب ایسے داتا نہیں بنے. داتا صاحب پتہ ہے کیسے داتا بنے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ کر داتا بنے ہیں. اگر کسی نے اللہ کا ولی بننا ہو، اللہ کا مقبول بندہ بننا ہو، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ سارے نظر آ رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے نہیں، تو مرادیں مانگتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں داتا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. گناہ نہیں چھوڑتے، کبیرہ گناہ کر کے آ جاتے ہیں. داتا پھر بھی بلا لیتے ہیں کہ شاید بعد آ جائے. فرماتے ہیں سنو، غور سے سنو، جب تک گناہ نہیں چھوڑ کے آئے گا اس کی قسمت بلند نہیں ہوگی. گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے بندہ. سبحان اللہ. کیا بات بتائیں داتا صاحب کی. صوفی برکت علی لدھیانوی اللہ کے ولی گزرے فیصل آباد میں. آپ کا مزار، آپ جب بھی داتا صاحب آتے تشریف لاتے، ننگے پاؤں آتے اور پیچھا نہیں کرتے. ایک اللہ کے ولی بھی اس طرح آتے، پیچھا نہیں کرتے. کسی نے پوچھا چلے کافی دور آ گئے ہیں، اب تو اپنا رخ پلٹ لیں. تو فرمانے لگے کیسے پلٹ لیں؟ اب تو پلٹ لیں، خاموش رہے. جب آگے چلے، کافی آگے آ گئے سیڑھیوں کے قریب، تو اپنا رخ پلٹا. باہر آ کے اپنے مرید سے کہنے لگے کہ تم کیوں کہتے ہو رخ پلٹ؟ رخ میں کیسے پلٹ لوں؟ داتا صاحب مجھے رخصت کرنے آ رہے تھے، داتا صاحب میرے آگے تھے، میں ان کی طرف پیچھا کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے الوداع کہنے کے لیے اپنے دروازے تک تشریف لائے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. بابا اللہ والے بندے نہیں
देखने वाले आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए और को क्या नजर आए, क्या देखे, जिसको नजर ही नहीं आता उसके सूरज को क्या देखे। टाइम काफी हो चुका, अब जल्दी जल्दी कुछ बातें कर लेते हैं कि एक वाक़या सुनाना चाह रहा था और वक्त नहीं है, फिर सही कभी तो टाइम काफ़ी हो चुका। दिन में ख्याल था कि 9 बजे तक बयान करूँगा, फिर भी एक वाक़या सुन लें कि दाता साहब बैठे हुए थे, एक बंदा आ गया, मियाँ रहमत अली सरकार के कुछ मिलने वाले वैद थे, एक बाबा जी, वो मेरे पास रहते हुए, तो उनके बेटे भी पास रहते हुए, हम बैठे थे मस्जिद के आगे जहाँ करीब में चौक, और हमारा चेहरा जहाँ दाता साहब था। अब एक बंदा आ गया, कहने लगा जी मुझे एक फ़ोन करवा दीजिए, फ़ोन कर लो। तो साथ वाले कहने लगे कि जी मेहरबानी जी नज़रअंदाज कर लें। मैं किसी सोच में मुब्तला था, मतलब और नहीं था, बाद में मुझे ख्याल आया ये तो गलती हो गई। अब वो बंदा उठा, दाता साहब सीधा हमारे करीब से उठ के सीधा दाता साहब चला गया। वहाँ मुझे बड़ी परेशानी हुई कि यार मैं खुद उसको फ़ोन करवा देता। मैंने दिल में सोचा यार अब आएगा ना तो मैं उसको बुला के फ़ोन करवा दूँगा। वो दाता साहब चला गया, थोड़ी देर बाद वापस आ गया और हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें बैठे। मैंने उस बच्चे को भेजा कि जाके ना उस बंदे को लाओ। वो चला गया, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई था, वो अल्लाह वाला। मैंने उससे जब करीब आया तो मैंने कहा कि यार बाबियो गलती हो गई, ऐ फ़ोन लगो कि फ़ोन कर लो। उसने कहा ठीक है। अब नंबर मिलाया उसने और फ़ोन करने लगा। फ़ोन क्या कर रहा था, फ़ोन हम सुन रहे थे, पास ही बैठा, क्या कह रहा था, अपने घर फ़ोन किया कि बच्चे ठीक हैं, घर वालों ने कहा ठीक है, आपकी याद बहुत आती है। फरमाया अच्छा ये बताओ कि फलां बच्चे का क्या हाल है, फलां पढ़ने जाता है, फलां बच्ची का क्या हाल है। सबका हाल पूछने के बाद कहा ठीक है। उन्होंने कहा अबू कब आएंगे, आप मेरा कोई पता नहीं कब होगा। जब तक मुझे अल्लाह माफ़ नहीं कर देता दाता के कदमों से हटूंगा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, बस इधर ही पड़ा हूँ। उसके मैले कपड़े थे, पढ़ा लिखा लगता था, इंग्लिश स्पीकिंग था और पढ़ा लिखा था, मगर दाता का जिस पे कर्म हो जाए, अल्लाह का कर्म हो तो फिर दाता का कर्म होता है, वरना नहीं होता। कई लोग तो अल्लाह के वलियों को मानते ही नहीं, तो जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानता अल्लाह के वलियों का क्या आ जाता है। मेरे पीर अभी बात बताता हूँ, दाता सर याद रखें, उस बंदे की सुन वाले की बात बताता हूँ। पहले मैं मियाँ रहमत अली सरकार की एक बात याद आ गई, वो सुन रहे। मियाँ रहमत अली सरकार के पास एक बंदा आ गया, अल्लाह के वलियों को ना मानने वाला आ गया। बच्चों को पहुंच करवाए, बाहर भेज देंगे, बच्चों को बाहर भेज देंगे, पकड़ के जोर से बाहर भेज देंगे। अल्लाह के वलियों को ना मानने वाला आ गया। रौनकें देखी तो कुछ लोग बैत हुए, वो भी रस्मन बैत हो गया तो वापस चला गया। ये बात मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे सुनाई थी। वो वापस चला गया। जब वापस चला गया तो मुनहरफ हो गया, यानी समझ लें कि मानना छोड़ दिया। अब मियाँ साहब ने जो बताया था वो भी करना छोड़ दिया, दूध पाक भी छोड़ दिया, नमाज भी छोड़ दिया। एक बात याद रखें, अल्लाह के वली की निशानी बता रहा हूँ, अल्लाह के वली के करीब हो जाओ, सबसे बड़ी निशानी ये है कि बंदे की इस्लाह हो जाती है। सबसे बड़ी निशानी
کہ اللہ کے ولی کے پاس جو بیٹھتا ہے پکا نمازی بن جاتا ہے، اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا دل اور ضمیر زندہ ہوتا ہے، دوسروں کا دل اور ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے والا، خدا کی قسم حدیث پاک میں موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے جو ولی ہیں ان کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، شقی نہیں ہو سکتا، بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو میاں صاحب سے چلا گیا اور منحرف ہو گیا، یعنی ماننا چھوڑ دی۔ اگلا عرص آیا، آپ اپنی زندگی میں حضور امام حسین، امام عالی مقام حسین علیہ السلام کا عرص منایا کرتے تھے زندگی میں 10 محرم، اور محرم کی 7، 8 یا 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہے غالباً، تو 10 تاریخ کو ہی میاں صاحب کا ہر سال عرص ہوتا ہے۔ میرے صاحب کے پیر و مرشد حق تشریف والے میاں رحمت علی سرکار، میاں صاحب کی بیعت۔ پھر اگلے سال دوستوں نے کہا کہ یار میاں صاحب پہ جا رہے ہیں تو آؤ چلیں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دل میں خیال کیا کہ یار غلطی ہو گئی، اللہ کے ولی ہیں تو میں نے ماننا چھوڑ دیا۔ اب آیا قریب، دل نے ملامت کی، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ جائیں، یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 7 سالہ تاج میں رہا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا، دکھاوے کے بغیر عبادت، بے ریا یعنی خلوص کے ساتھ عبادت، 100 سال کی خلوص والی عبادت سے بہتر ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس چند گھڑی، ایک گھڑی بیٹھ جائیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو قریب بیٹھا، دل زندہ ہوا، دل نے ملامت کی، یار غلطی ہو گئی، کیوں میں منحرف ہو گیا، اپنے آپ کو دل پھیر لیا۔ آگے آیا، میاں صاحب سے کہنے لگا میاں صاحب بیعت کر لیں۔ دیکھ کے فرمایا بیلیا پچھلے سال بیعت کیا تھا، اب پھر بیعت ہونے آ گئے۔ کہا میاں جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بیعت کر دیا۔ جب بیعت ہو کے چلا گیا، لوگوں کی باتوں میں آ گیا، بھئی کون سے لوگ جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے؟ خدا کی قسم جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ با ایمان دنیا سے نہیں جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے، جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا، وہ دنیا سے نہیں مان جائے گا۔ جو ماں باپ کا گستاخ ہے وہ بھی بے ایمان جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کے ولی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سرکار نے فرمایا حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے گا، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی، عداوت، بغض رکھے گا، اللہ نے فرمایا سن لو، تم میرے ولی اللہ سے بغض رکھتے ہو، سن لو، جو میرے اللہ کے میرے ولی سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا، جو مجھ سے عداوت رکھے گا، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے عداوت رکھے گا برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، با ایمان دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو چلا گیا، پھر منحرف ہو گیا تیسری مرتبہ، پھر آیا تیسرے سال، پھر خیال آیا یار غلطی کر دی ہے، پھر قریب آیا، میاں صاحب کے قریب آ گیا، کہنے لگا میاں صاحب بیعت کر لیں، بیعت کر لیں۔ فرمایا بیلیا پچھلے سال بیعت کیا، اس سے پچھلے سال بیعت کیا، اب پھر آ گئے بیعت ہونے، کیا بات ہے، کیوں منحرف ہو جاتے ہو؟ چپ، خاموش۔ کہا بیلیا ذرا آگے آؤ، آگے آ گیا، کہا ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ۔ جی حضور پوچھیں۔ فرمایا جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی ربوبیت میں فرق آتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، وہ تو اللہ ہے، اس کو کوئی نہیں مانے گا، جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ فرمانے لگے میاں صاحب
اچھا یہ بتاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، جو سرکار کو نہ مانے، ان کی رسالت میں فرق آئے گا، ان کی نبوت میں فرق آئے گا؟ سرکار کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو ساری کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات کے والی و وارث ہیں۔ جو نہیں مانے گا دوزخ میں جائے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، بے لیا یہ بتاؤ جو اللہ کے ولی کو نہیں مانتا، پھر بتاؤ جو اللہ کے ولی کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا حضور نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ فرمایا ہاں جو اللہ کے ولی کو نہیں مانتا اس کی ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ ماننے والا خود تو اس کی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے مرتبے تو بلند ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہر آن بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جو نہیں مانتا اپنا نقصان کرتا ہے۔ دل درویش پر نشتر زنی اچھی نہیں ہوتی۔ غور سے سنیں، غور سے یہ شعر سنیں۔ علامہ صاحب نے کہا دل درویش پر نشتر زنی اچھی نہیں ہوتی، خود اپنے دل و جان سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی۔ دل درویش پر نشتر زنی اچھی نہیں ہوتی۔ جن کو سمجھ نہیں آئی آؤ سمجھا دیتا ہوں۔ دل درویش پر، درویش کے دل پر نشتر زنی یعنی غلط باتیں کرنا، غلط باتوں سے اس کا دل زخمی کر دینا۔ نشتر زنی، نشتر زنی کس کو کہتے ہیں؟ سنیں، ایک بندہ جس کے اتنا بڑا تھوڑا نکلا ہو، اتنا بڑا زخم ہوا ہو، پیپ پڑی ہو، وہ چلا جائے جراح کے پاس، حکیم کے پاس، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یار اس پر نشتر چلا دو، اس کو چیرا دے دو، اس کو چیرا دو گے نا تو یہ بہہ جائے گا، اس کا ریشہ بہہ جائے گا۔ وہ نشتر زنی نشتر چلاتا ہے۔ یہی نشتر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دل درویش پر نشتر زنی اچھی نہیں ہوتی۔ دل درویش کے دل پر نشتر زنی، نشتر کس کو کہتے ہیں؟ یہ زبان بھی نشتر ہے۔ زبان کا زخم لگا، عام تلوار کا زخم لگا تو مٹ سکتا ہے، مگر ایسی زبان، ایسے ایسے لفظ ہیں جو لفظ نکال دیے جائیں لوگوں کے دل چیر جاتے ہیں، وہ زخم سلتے نہیں ہیں۔ دل درویش پر نشتر زنی اچھی نہیں ہوتی، خود اپنے دل و جان سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی۔ فرمایا جو اللہ کے درویش بندے پر نشتر زنی کرتا ہے، بد کلامی بد زبانی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر، اپنے دل پر، اپنی جان پر دشمنی کرتا ہے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں، واقعے کی طرف۔ ہاں میاں صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ ولی کی ولایت پر کوئی فرق آئے گا؟ اس نے کہا سرکار رونے لگا، قدموں میں گر گیا، سرکار آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، ایک مرتبہ معاف کر دیا۔ فرمایا اچھا جاؤ خیال رکھنا۔ دیکھیں اللہ کے ولی کی فراخ دلی دیکھیں، معاف کر دیا، پھر ساری زندگی قائم رہا، ایسا قائم رہا کہ اللہ نے جنتی کر دی۔ میاں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، بات چلتے چلتے بس چند منٹ کی بات ہے، پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ میاں عبد الرحمن میاں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگ کا پانی بھرا کرتے تھے، آگ کا لنگر تقسیم کیا کرتے تھے، لوگوں کے جوتے سیدھا کرتے تھے، لوگوں کے جوتے سیدھا کرتے تھے وہاں آنے والے، اور میاں صاحب سے ملواتے بھی تھے۔ میاں عبد الرحمن قصور میں ان کا مزار شریف ہے۔ کسی نے سید اسماعیل شاہ صاحب کرما منی سرکار سے پوچھا کہ سرکار میاں عبد الرحمن صاحب وہ آپ نے، میاں صاحب نے بیعت کی اجازت دی تھی مگر آپ بیعت نہیں کرتے تھے، 40-50 بندوں کو بیعت کیا تھا، زیادہ نہیں کیا تھا، باقی میاں غلام اللہ ثانی سرکار کے بیعت کروا دیتے تھے اور کرما منی سرکار کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تو پوچھا کہ کرما منی سرکار سے پوچھا کسی نے، ان کے مرید نے، کہ میاں عبد الرحمن کا مقام بتا دیں تو ان کا مقام کیا ہے؟ تو کرما والی سرکار وقت کے کتب، وقت کے غوث اور میاں صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیوں جس نے میرے پاس آنا ہو نا اس علاقے میں شاہ صاحب کے پاس چلے جائے، ایک ہی بات، ایک ہی بات۔ تو فرمایا کہ میاں عبد الرحمن کے بارے میں پوچھتے ہو، کرما والی سرکار نے فرمایا
ان کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو اتنا جانتا ہوں، اور مقامات کو ایک طرف، ولایت اور ولی ہونا اور عرفان کا مقام تو ایک طرف، اور بڑے بڑے مراتب تو ایک طرف، بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جو بندہ میاں عبد الرحمان صاحب کو ہاتھ لگا دے وہ جنتی، اور میاں عبد الرحمان جس کو ہاتھ لگا دے وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بابا جو قریب رہتے ہیں خلوص اخلاص سے، محبت سے اور ادب سے اور خدمت سے جو رہتے ہیں، خدا کی قسم ان کی طرف میلی نگاہ بھی نہ دیکھنا، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ کے ولیوں کا پانی بھرنے والے ان کی بھی کوئی بے ادبی کر دے۔ میرے قبلہ پیر و مرشد چلے گئے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ اور حاجی اکرم صاحب اللہ بخشے، میرے پیر و مرشد کے بیل اور بڑی محبت کرنے والے، ان کی گاڑی پر گئے تو جب بابا فرید سے واپس صحن میں آئے تو وہاں ایک صفائی کرنے والا، وہ حاجی اکرم صاحب لاکھوں کروڑوں کے مالک، بڑی جائیداد کے مالک، اور جو جس کے پاس تھوڑی سی پیسے آ جاتے ہیں نا اس میں تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ تکبر سے بچائے، شاید تکبرانہ بات کر دی گئی، انہوں نے کہا اچھا پیچھے آ، وہ صفائی کرنے والے، تو میرے حضرت صاحب کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا، فرمایا بابا اپنے پیسے پہ مان نہ کرو، یہ بابا فرید کا صفائی کرنے والا نوکر ہے، یہ گھر کا مالک ہے، اس کو اگر کچھ بھی کہہ دیا تباہ و برباد ہو جاؤ گے، فوراً جاؤ معافی مانگو۔ اس کا رنگ پھک ہو گیا، کانپنے لگا، حاجی صاحب کانپنے لگے، چلے گئے، فرمایا اس صفائی کرنے والے سے یار معاف کر دینا، غلطی ہو گئی۔ فرمایا اللہ خیال رکھنا، یاد رکھو اللہ کے ولی پہ صفائی کرنے والا، اللہ کے ولی کے در پہ پانی بھرنے والا، خدا کی قسم جو اس کی بے ادبی کر دیتا ہے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ولی کی بات تو بڑی بلند ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی بات تو بلند ہے۔ میرے پیر و مرشد کی بات چل نکلی، آپ نے میرے پیر و مرشد نے، فاروق آج بھی زندہ ہے، اللہ اس کی زندگی کرے، قصائی، یہ لکھن ہے قصائیوں کے محلے میں رہتا ہے، فاروق کچھ لوگ جانتے ہیں، میرے صاحب کا بیعت ہوا، وہاں خدمت کرنے لگا، کہتا ہے پہلے دن میں نے وہاں جھاڑو پھیرا تو میں سو گیا، تو خدا کی قسم جب میں صبح اٹھا تو مجھے اس طرح معلوم ہو رہا تھا جیسے مدینہ پاک میں موجود ہوں، سبحان اللہ۔ جیسے میں مدینہ پاک میں موجود ہوں، وہاں آب و ہوا، وہاں کی خوشبوئیں مجھے محسوس ہو رہی تھی، میں حیران پریشان ہو گیا کہ صفائی تو میں نے ادھر کی ہے اور مدینہ شریف کیسے پہنچ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے حضرت صاحب نے مال ڈنگر رکھا ہوا تھا، ادھر سے کچھ لوگوں کو میں لے کے گیا تھا، وہ اتنے نامقبول ہیں وہ شخص کئی ایسے کہ مجھے بات یاد آ گئی، ان کی جاگ لگائی ہوئی اس وقت باہر بیٹھے ہیں، باہر کے ملکوں میں، ان کی دعاؤں کے صدقے بھول چکے ہیں، نمازیں ختم، اللہ والوں کی محبت ختم، مغربیت دل میں بس چکی ہے، مغربیت دل میں بس چکی ہے، انگریزوں کی محبت دل میں بس چکی ہے۔ یاد رکھیں سرکار نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی سے اٹھو گے، جو انگریزوں سے محبت کرے گا انہی میں سے اٹھے گا، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا اللہ کے ولیوں سے اٹھے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ فاروق کہتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا، حضرت صاحب گاڑی لے کے کہیں لاہور سے باہر جانے والے تھے، مجھے کہتے ہیں فاروقیات خیال رکھنا، توجہ رکھیں ادھر، توجہ ادھر رکھیں بھائی، کہتے ہیں کہ میں لاہور سے باہر جا رہا ہوں کسی کام، تو مال نقل کا خیال رکھنا، پانی کا خیال رکھنا، چارے کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سرکار، وہ چلے گئے۔ اب جب صبح کے گرمی تھی، صبح کے 11 بجے کا ٹائم ہوا،
تو ایک گائے جو بڑی محبت سے حضرت صاحب نے رکھی ہوئی تھی، بڑی نسلی گائے تھی، اس کو میں نے دیکھا کہ دھوپ میں بندھی ہوئی ہے. میں نے کہا چلیں اس کو کھرلی پہ باندھ دیتے ہیں، پانی دکھا کے پانی پلا کے. میں اس کو قلعے سے اس کا سنگل اتارا. جو ہی میں نے سنگل اتارا وہ پانی کی بجائے کسی اور طرف دوڑ پڑی. میں نے سوٹا لیا، اس کو زور سے مارا. مارنے کے بعد اس کو پانی پلایا، قلعے پہ باندھا، وہ کھرلی پہ باندھ دیا، پٹھے آگے ڈال دیے، چارہ ڈال دیا. میں واپس آ گیا. اب رات شام ہونے والی تھی کہ حضرت صاحب گاڑی لے کے آ گئے. آتے ہی کہنے لگے کہ فروخ یار میری آ مال ڈنگر کو ذرا پھیرا مار دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سرکار. اب چلتے چلتے مال ڈنگر دیکھ 60-70 کے قریب آپ کے پاس گائیں، بھینسیں، بچے، گھوڑی اور اسی طرح کے جانور تھے. اب پھیرا مارتے دیکھتے دیکھتے اس گائے کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. جب گائے کے قریب کھڑے ہو گئے نا تو گائے نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع. تو آپ نے فرمایا فروخ، اور فروخ میں لیا اے گائے رو رہی ہے، اے گائے رو دیے پئی، انہوں کی کیتا ہی، انہوں کی کیتا ہی. تو نے کہا سرکار کچھ بھی نہیں، مجھا گاواں دے اکھاں چوں پانی وگدا ہوندا ہے، پھر کیڑی گل ہے، پانی وگدا پیا ویسے ہی. سرکار آپ نے فرمایا نہیں، وہ گائے رو رو کر مجھے بتا رہی ہے کہ صبح فروخ نے مجھے نا سوٹا مارا. وہ گائے رو رو کے بتا رہی ہے کہ فروخ نے مجھے صبح سوٹا مارا ہے. کیوں مارے؟ وہ کہتا ہے سرکار غلطی ہو گئی، بھائی بات آئندہ میں انج نہیں کرتا. مینوں اسی بتا کہ مرشد درویش اپنی چیزاں چ بس بات غور سے سنیں. درویش اپنی چیزوں میں بستا ہے. اس کی جان، درویش کی جان، اللہ کے ولی کی جان اس کے ماننے والوں میں بھی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں. شاگرد کو کوئی مارے، استاد جتنا مرضی مارے، شاگرد کو کوئی مارے، استاد کے سامنے مارے، برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کرے. اللہ کا ولی جو مرشد ہوتا ہے اس کے جانوروں کو بھی مارے کوئی تو برداشت نہیں ہے. تو پھر اس کے مرید کو کوئی کچھ کہے، کیا کہ تو دیکھے، کیا کہ تو دیکھے. کسی نے یاد پختہ ہی رکھا ہو، کوئی پتھر مار کے دیکھے پرچہ ہو جائے. خیر آپ نے گائے پہ ہاتھ پھیرا، اس کی کان پہ ہاتھ پھیرا. آپ فرمان لگے پدیے چل چپ کر جا، بندہ نہ میں. انہوں نہیں پتا کہ ادب کیے، انہوں نہیں پتا کہ مرشد نے جانوراں دا بھی ادب کیے. چل چپ کر جا، آئندہ نہیں ماردا، زندگی ساری نہیں ماردا، چل چپ کر جا. اس سے ویلے چپ کر جا. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد ایک کرامت نہیں، 1000 کرامتیں میں بتا سکتا ہوں، بے شمار کرامتیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء. داتا صاحب کی بات کر رہے تھے کہ وہ بندہ جس نے فون سنا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں داتا صاحب سے نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا کہ اے بندے کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے زبان سے نکل گیا، ویسے شاید داتا صاحب کا تصرف تھا، ان کی مہربانی. میں نے کہا کیا بات ہے. کہنے لگا کہ بابا جی، صوفی جی، مجھ سے میرے تو ایک غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. جب تک وہ اللہ معاف نہیں کرے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے پوچھا کیا غلطی ہو گئی؟ اس نے غلطی بھی بتا دی. نہیں بتانے والے، اس نے غلطی بتا دی. میں نے کہا داتا نے معاف کروا دی ہے، تمہیں معافی ہو گئی ہے. زار و قطار رونا شروع کر، واقعی معاف ہو گئے. میں نے کہا بابا کتنے عرصے سے داتا صاحب ہو؟ کہنے لگا کئی مہینے ہو گئے، داتا کا لنگر کر رہا ہوں، کپڑے بدلنے کا ہوش بھی نہیں ہے،
کھانے کا ہوش بھی نہیں ہے، رو رو کے داتا کے قدموں میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں اللہ معاف کر دے۔ میں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کرما والی سرکار کی طرف سے کہتا ہوں۔ کرما والی سرکار کہتے ہیں کہ مقبول 70 حج کا ثواب جو ایک نماز داتا صاحب پڑھ لے، تم نے تو کئی مہینے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے تو فریاد کی ہے، تم نے تو رو رو کے دریا بہا دیے، جاؤ اللہ نے معاف کر دیا، جاؤ بال بچوں میں چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں تو بہت ہیں، ساری رات اسی طرح گزر سکتی ہے۔ میرے پیر و مرشد کا بڑا کرم ہے، اور بھی بے شمار داتا صاحب کی، میرے پیر و مرشد کی، اللہ کے ولیوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، ساری رات بیان کرتے رہے، باتیں نہیں ختم ہوگی۔ سرکار یار یہ بتائیں نکتے کی بات، جن کی باتیں زندہ ہیں وہ مر گئے، جن کا نام زندہ ہے، باتیں تو دور کی بات ہے، جن کا نام زندہ ہے ان کی ذات مر گئی۔ خدا کی قسم میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ یہ سائنسدان ہے سرکار، بڑی مزے کی بات ہے، میں نے پوچھا سرکار یہ جو سائنسدان ہے یہ ایسا آلہ ایجاد کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گزر چکے صدیوں سے لوگ، جو ہستیاں گزر چکی ان کی آوازیں خلا میں موجود ہیں، ان کی آوازوں کو کیچ کرنا چاہتے ہیں، تو سرکار آوازیں زندہ ہیں، آوازیں تو ہمارا ایمان ہے زندہ ہے، تو آپ مسکرا کے فرمان لگے شاہ جی اور جن کی آوازیں زندہ ہیں وہ مر گئے، وہ نہیں مرتے، آوازیں زندہ ہیں تو ان کے جسم زندہ نہیں ہو سکتے، جن کے نام زندہ ہیں ان کے کام زندہ ہیں، جن کے کام زندہ ہیں ان کے نام زندہ ہیں، ان کی ذات زندہ ہے۔ جو مارنے والے ہیں وہ خود مرے ہوئے ہیں، جو مارنے والے ہیں نا ان کے ضمیر مردہ ہے۔ آنکھ وعدہ تیرے جو بن کر تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، جن جو نبینا ہے ان کو کیا پتا سورج کہاں سے نکلتا ہے، ان کو کیا پتا سورج کی ماہیت کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ بھئی باطن کی آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ اللہ والے کس حالت میں ہیں اور کیسے زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی سنگت، صحبت، نسبت، محبت، عقیدت، نسبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان ہو چکی ہے، سنتے ادا کر لیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ختم